تو جناب ایک طرف ہے عالمی سطح پر ایک بہت بڑا ڈرامہ جس میں سب کی نظریں ہیں پاکستان پر، اور دوسری طرف ایک ایسا معاہدہ جو پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اور ان مذاکرات کا آغاز ہی آپ سمجھیں ایک دھمکی سے ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بالکل صاف صاف کہہ دیا، اگر ڈیل نہیں ہوئی نا تو میں وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کسی امریکی صدر نے نہیں کیا۔ اب کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ اب یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک ایسی شرط ہے جس نے پوری دنیا کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس میز کی طرف دیکھے۔ تو اب سوال صرف ایک ہی بچتا ہے، کیا یہ ایک معاہدہ ہوگا یا پھر تباہی؟ پوری دنیا نے سچ پوچھے تو اپنی سانسیں روکی ہوئی ہیں، کیونکہ جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کا اثر صرف ان دو ملکوں پر نہیں پڑے گا بلکہ پورے خطے کا امن داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اور جب ہم دونوں طرف دیکھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ موقف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ ہم ایک انتہائی منصفانہ اور معقول ڈیل دے رہے ہیں، لیکن اسی سانس میں یہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر بات نہیں بنی تو ایران کے سارے پاور پلانٹس اور پل تباہ کر دیے جائیں گے۔ دوسری طرف ایران کا جواب بھی بڑا سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ٹرمپ کون ہوتے ہیں ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کرنے والے؟ وہ اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہم جنگ تو نہیں چاہتے مگر جنگ کا خاتمہ عزت کے ساتھ چاہتے ہیں۔ اچھا، اور اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک سینئر ایرانی کمانڈر نے وارننگ دی ہے کہ اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہوگی، یہ ایک عالمی جنگ بن سکتی ہے۔ مطلب اس کے شعلے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ تو اس ساری ٹینشن اور کشیدگی کے بیچ میں اچانک دنیا کی نظریں ایک ایسی جگہ پر مرکوز ہو جاتی ہیں جس کی کسی کو امید نہیں تھی، اور وہ جگہ ہے اسلام آباد۔ جی ہاں، پاکستان اب ان اہم ترین مذاکرات کا مرکز بن گیا ہے، اور یہیں سے اب امن کی ایک نئی امید نے جنم لیا ہے۔ اور دیکھیں، تیاریاں بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ بڑے زور و شور سے ہو رہی ہیں۔ خود امریکی صدر ٹرمپ نے کنفرم کیا ہے کہ ان کے خاص نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، بلکہ ایک امریکی ایڈوانس ٹیم تو ایک اسپیشل طیارے سے نور خان ایئر بیس پر اتر بھی چکی ہے۔ اب مذاکرات کا اگلا راؤنڈ منگل کو ہونا ہے، اور بات یہاں تک ہے کہ جب معاہدے پر دستخط ہوں گے تو کئی دوسرے ملکوں کے سربراہان بھی وہاں موجود ہوں گے۔ ان مذاکرات کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہونا تو بس اسلام آباد کی سیکیورٹی انتظامات کو دیکھ لیں۔ پورا شہر جیسے ایک قلعے میں بدل گیا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں میٹرو بس بند، ہائی سیکیورٹی والا ریڈ زون مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ شہر سے باہر جانے والی اور اندر آنے والی ٹرانسپورٹ بھی روک دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ کئی یونیورسٹیوں نے اپنی کلاسیں بھی آن لائن کر دی ہیں۔ مطلب پورا شہر ایک ہائی الرٹ زون ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف پاکستان کے اندر کی نہیں ہے، پوری دنیا اس معاملے کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا اس سارے عمل کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے، اور عالمی طاقتیں پاکستان کے اس نئے سفارتی کردار پر کیا کہہ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر پولینڈ کے وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی بلکہ خاص طور پر ایران اور امریکہ کے بیچ جنگ بندی کروانے میں پاکستان کی کردار کو بہت سراہا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کی یہ تالسی اسے عالمی سطح پر مانا جا رہا ہے۔ اور صرف پولینڈ ہی نہیں، ترکی کی طرف سے بھی آواز آئی ہے۔ ان کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر بات چیت چل رہی ہے اور اس جنگ بندی کو مزید بڑھانا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف دور کے ممالک ہی نہیں بلکہ خطے کے بڑے اور اہم ممالک بھی اس پورے عمل میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ اچھا، تو ایک طرف تو یہ عالمی امن کی کوششیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی مستقبل کی تعمیر پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اصل کامیابی تو تبھی ہے نا جب باہر کی دنیا میں امن ہو اور اپنے گھر کے اندر ترقی بھی ہو۔ تو چلیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ اندرونی تعمیر ہو کیسے رہی ہے۔ اور اس تعمیر کا ایک بڑا مرکز بن رہا ہے مریب۔ یہاں سیاحت کو بالکل ایک نئی شکل دینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ سوچیں ذرا، کوٹلی ستیا میں ایک سکائی گلاس برج، مری کے لیے ایک جدید گلاس ٹرین، اور لینڈ سلائڈنگ جیسے مسائل سے بچنے کے لیے باقاعدہ بین الاقوامی ماہرین کو بلایا جا رہا ہے۔ اور تو اور 5 اسٹار ہوٹلوں کے ساتھ 3 نئے ہاسپٹیلٹی زونز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ترقی کے منصوبے ہیں نا، یہ صرف مری یا پنجاب تک محدود نہیں ہے، پورے ملک میں کام ہو رہا ہے۔
اگر ہم سندھ کی بات کریں تو وہاں وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر فوری کام شروع کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ شہریوں کو صاف پانی مل سکے۔ دوسری طرف بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں وزیر اعلیٰ آنے والے بجٹ اور ترقیاتی اسکیموں کے لیے اپوزیشن سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام بڑے منصوبوں اور عالمی سفارتکاری کی چمک دمک کے پیچھے عام شہریوں کی روزمرہ کی زندگی کی ایک بالکل مختلف، ایک تلخ حقیقت بھی ہے، اور وہ حقیقت ہے بجلی کا بحران۔ اب ہم بات کریں گے اس وقت کی جب روشنیاں چلی جاتی ہیں۔ ذرا اس نمبر پہ غور کریں، 12 گھنٹے۔ کراچی کے کچھ علاقوں میں روزانہ کی لوڈ شیڈنگ اب 12 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، یہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں ہر روز پیش آنے والی ایک بہت تکلیف دہ حقیقت ہے۔ اور اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے کاروباری طبقہ۔ ایک دکاندار کا کہنا ہے، اور اس کی آواز میں جو مایوسی ہے وہ سننے والی ہے، کہ ہمارے ہاں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ یہ کاروباری علاقہ ہے، دکانداروں کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے۔ تو یہ بحران صرف گھروں کو اندھیرا نہیں کر رہا، یہ تو ملک کی معیشت کا پہیہ بھی روک رہا ہے۔ اور یہ تکلیف صرف بڑے کاروبار تک نہیں ہے۔ ایک عام شہری کی کہانی سنیے۔ وہ کہتا ہے، ہمارا کام تو بس ٹھپ ہو جاتا ہے، صبح آتے ہیں، رات تک لائٹ نہیں ہوتی، جنریٹر چلانا پڑتا ہے، اور پٹرول اتنا مہنگا ہے، اب تو مزدوروں کی تنخواہیں دینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ اس گہرے معاشی اور سماجی دباؤ کو ظاہر کرتے ہیں جو عام آدمی ہر روز برداشت کر رہا ہے۔ تو آخر میں ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، کیا کوئی بھی ملک ایک ہی وقت میں، ایک ہی سانس میں دنیا کے لیے امن قائم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور ساتھ ہی اپنے گھر کا مستقبل بھی تعمیر کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ان دو بالکل مختلف تصویروں کو، ان دو متضاد حقیقتوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور اس کا جواب شاید ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔